السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی سنگ گرا کی چھٹی قسط پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی اور خاموش کھڑا رہا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، جرائم پیشہ لوگوں سے نمٹتے ہوئے آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہوگا، اور ماشاءاللہ بقول آپ کا مشاہدہ بھی بہت قوی ہے۔ استغاثہ کا موقف ہے کہ ملزم نے سحر بخاری پر محض اس لیے فائر کیا تھا کہ وہ اسے پہچان گیا تھا، اور فائر کرتے ہی ملزم بنگلے سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں ملزم کے پاس اتنی فرصت ہو کہ وہ بنگلے سے نکلتے وقت آلائے قتل کو صاف کر کے لان کے اندر پھینکتا ہوا چلا جائے۔ میں نے ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی بھی قتل کے کیس کو حل کرنے کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں: قتل کا محرک اور آلائے قتل کی بازیابی۔ اس کیس میں استغاثہ نے قتل کا محرک یہ بیان کیا ہے کہ ملزم نے محض اس خوف سے کہ سحر بخاری نے اسے پہچان لیا ہے، اس پر گولی چلا دی۔ اگر اس محرک کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ریوالور کی دستیابی سے لگا نہیں کھاتی۔ ان حالات میں تو ملزم پر لازم تھا وہ آلائے قتل کو ہر صورت اپنے ساتھ لے کر جائے اور اس کا کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھے۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں کہ ملزم بنگلے سے فرار ہوتے وقت اپنے جرم کے سب سے بڑے سراغ یعنی آلائے قتل کو بھی جائے وقوع پر پھینک کر چلا گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ ان دنوں اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری جراح کی تپش نے انکوائری آفیسر کی پیشانی کو عرق آلود کر دیا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خاور کی زبان سے انکار یا اقرار سننے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ دراصل میں وہ تمام اہم نکات درجہ بدرجہ معزز عدالت کے علم میں لانا چاہتا تھا جو آگے چل کر میرے لیے مفید اور معاون ثابت ہوتے، اور میں نے جج کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ مجھے اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وقت بہت کم باقی بچا تھا، لہٰذا میں نے انکوائری آفیسر کو نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئیو صاحب، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کی رپورٹ کے اختتامی حصے کو دیکھتے ہیں۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جج اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بڑی دلچسپی سے نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے کس کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ ظاہر ہے سحر بخاری کی نشاندہی پر، وہ جلدی سے بولا۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 12 جنوری 9 بجے صبح، اس نے بتایا۔ آپ نے ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا؟ اس کے گھر واقع اعظم بستی سے۔ میں نے کہا، استغاثہ کے مطابق چوری اور قتل کی یہ واردات 11 جنوری کی رات کو 11 اور 12 بجے کے درمیان پیش آئی۔ آپ لگ بھگ 2:30 بجے رات جائے وقوع پر پہنچ گئے، لیکن ملزم کی گرفتاری کے لیے اگلی صبح 9 بجے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ راتوں رات ہی ملزم پر ہاتھ ڈال دیتے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، سحر بخاری ملزم کو ورک شاپ کے حوالے سے جانتا تھا اور آدھی رات کے وقت وہ ورک شاپ بند پڑی تھی۔ ہم بے بس ہو کر رہ گئے۔ بہرحال ہم نے اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی ورک شاپ پر ڈیرا ڈال لیا، اور جیسے ہی ایک بندے نے 8:45 بجے ورک شاپ کھولا، ہم نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ملزم اور اس کے گھر کے پتے سے واقف تھا۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور سیدھا اعظم بستی پہنچ گئے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا، اس تاخیر کے باعث ہمیں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر ہم رات ہی میں اسے چھاپ لیتے تو صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ خیریت، آپ کو کون سا نقصان اٹھانا پڑا؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ بولا، ملزم کو اچھا خاصا وقت مل گیا اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس نے رقم کو کہیں ادھر ادھر کر دیا۔ 1000 کوشش کے باوجود بھی ہم مسروقہ رقم برآمد نہیں کر سکے۔ ملزم لگ بھگ 1 ہفتہ ریمانڈ پر آپ کی کسٹڈی میں رہا ہے۔
میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تفتیش کے دوران آپ نے اس سے رقم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ 1.5 لاکھ ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کی ایک حیثیت ہوا کرتی تھی، خاص طور پر ملزم جیسے موٹر مکینک کے لیے تو یہ ایک کثیر رقم تھی، انکوائری آفیسر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی زبان کھلوانے کی بہت سی کوششیں کر کے دیکھ لیں۔ وہ قدرے مایوسی سے بولا، لیکن یہ بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا ہے۔ اس نے 1.5 لاکھ کی چوری کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کمال ہے، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ ورنہ پولیس کے بارے میں تو آج تک یہی سنتے، دیکھتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ ان کی کسٹڈی میں پہنچ کر تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ کٹہرے میں خاموش کھڑے میرے موکل کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اس سلسلے میں بہت ہی سخت جان ثابت ہوا ہے۔ آپ نے جس طرح سخت جان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ملزم سے اقرار جرم کرانے کے لیے اس پر بہت سختی کی ہوگی۔ تفتیش کے دوران تھوڑی بہت سختی تو کرنا ہی پڑتی ہے نا جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ورنہ شرافت سے کون مجرم اپنا جرم قبول کرتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے گھر سے کوئی رقم چرائی ہی نہ ہو۔ رقم تو گئی ہے جناب، وہ فنکار سے مشابہ انداز میں بولا۔ پھر ممکن ہے اس نے آلۂ قتل کی طرح وہ رقم بھی فرار ہوتے ہوئے کہیں پھینک دی ہو۔ میں نے اس کی چٹکی لیتے ہوئے کہا، کیا آپ نے بنگلے کے باہر بنے ہوئے مختصر سے لان میں کسی پھولدار پودے میں اس رقم کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جی، ہم نے وہاں رقم کو تلاش کیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن ہمیں اس تلاش میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ کہیں اس نے وہ رقم کسی خفیہ گوشے میں تو نہیں چھپا دی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کو پتا پتا بوٹا بوٹا تلاش کرنا چاہیے تھا جناب۔ وہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم گڈیوں کی صورت میں تھی، کوئی سوئی نہیں جو ہمیں دکھائی نہ دیتی، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ ملزم نے رقم کو لان میں نہیں چھپایا؟ میں نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ملزم نے سحر بخاری پر گولی چلانے کا اقرار کر لیا؟ نہیں، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے موکل نے مقتولہ کے بنگلے سے ایک بائی چرانے کا اقرار نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے عدالت میں جو استغاثہ دائر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ انکوائری آفیسر نے فوری طور پر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے منہ سے کوئی جواب سننے کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت اس پر کڑی جرح کی تھی، اور میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جج پوری توجہ اور دلچسپی سے ان نکات کو نوٹ کرتا جا رہا تھا جو اس کیس کے حوالے سے سامنے آ رہے تھے۔ میں عدالتی کارروائی کو اپنی مرضی کے ٹریک تک لانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس سے قبل کہ تفتیشی افسر میرے سوال کے جواب میں کوئی معقول یا نامعقول جواز پیش کرتا، عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد تھی۔ میرے موکل کی بیوی پروین، جو کیس کی ابتدا میں نا امید مایوس نظر آ رہی تھی، اب اس کی ذہنی کیفیت میں نمایاں اور مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ وہ فاروق کے ساتھ میرے دفتر بھی آئی۔ میں نے تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتوں کے بعد اسے مطمئن رخصت کر دیا۔ ان 10 روز میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ میں ان کے بیانات اور ازاں بعد ان پر ہونے والی جراح کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد لطیف نامی ایک شخص گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ محمد لطیف کی عمر 55 کے قریب تھی۔ صحت اچھی، سر کے بال آدھے سے زیادہ ندارت اور رنگت گہری سانولی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، لیکن چشمے کے اندر سے اس کی آنکھوں کا عیب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بقول شخص با یک وقت مشرق اور مغرب میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
لطیف کو سحر بخاری کے سامنے والے بنگلے میں قیام پذیری کا اعزاز حاصل تھا۔ وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وکیل استغاثہ نے پہلا سوال کیا، لطیف صاحب، آپ مقتولہ کے سامنے والے بنگلے میں رہتے ہیں اور وقوع کے روز آپ اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ اس رات آپ نے مقتولہ کے گھر میں فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ فائرنگ نہیں، فائر کی آواز، وہ اپنی دانست میں تصحیح کرتے ہوئے بولا۔ صرف ایک گولی چلنے کی آواز آئی تو میں چونک اٹھا۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ وہ بولا، فائر کی آواز چونکہ سامنے والے بنگلے کے اندر سے ابھری تھی، اس لیے میں تشویش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ پڑوس کا معاملہ تھا۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی خاص قدم اٹھایا تھا؟ میں گیٹ کھول کر اپنے بنگلے سے باہر نکل آیا، گواہ نے بڑے فخر سے بتایا۔ وکیل استغاثہ بڑی ڈرامائی انداز میں مستفسر ہوا۔ باہر آنے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ باہر آنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے اسے دیکھا۔ وہ دوسرے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ شخص سامنے والے بنگلے سے نکل کر فرار ہو رہا تھا۔ اس سے آپ نے کیا اندازہ قائم کیا؟ یہی کہ اس بنگلے میں ہونے والے فائر میں اسی کا ہاتھ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وکیل استغاثہ نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ گواہ نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، میں صورتحال جاننے کے لیے سامنے والے بنگلے میں چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ سحر بخاری کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 2-3 مزید سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جراح موقوف کر دی۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کیا، لطیف صاحب، آپ کا شغل کیا ہے؟ میں شیر شاہ میں آٹو سپیئرز پارٹس کا بزنس کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وقوع کی رات آپ اپنے بنگلے کے لان میں چہل قدمی فرما رہے تھے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ آج کل رات میں موسم خاصا خنک ہو جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، موسم خشک ہو یا گرم، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد اگر میں آدھا گھنٹے تک واک نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا، اس کے بعد بڑی گہری نیند آتی ہے۔ ویری نائس، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ صبح ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے کے بعد واکنگ واقعی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ایک لمحہ کو رک کر میں نے گواہ سے پوچھا، آپ عموماً رات کو کھانا کتنے بجے کھا لیتے ہیں؟ ہم کاروباری لوگ ہیں جناب، اور محنت کے بعد خاصے تھک جاتے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں رات 8 بجے تک گھر آ جاتا ہوں۔ رات کا کھانا ہمارے ہاں 9 بجے رات کھایا جاتا ہے۔ کیا وقوع کی رات بھی آپ نے 9 بجے ہی کھانا کھایا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے آپ کم و بیش 9:30 بجے ٹہلنے کے لیے اپنے لان میں نکل آئے تھے؟ جی ہاں، میں روزانہ لگ بھگ اسی وقت چہل قدمی کرتا ہوں۔